السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، آج کی ٹرانسمیشن ہے، وہ صدقہ فطر کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہے۔ آپ احباب نے جو ہمیں سوالات بھیجے تھے ہمارے فیس بک پیج پہ، وہ ہم نے کلیکٹ کیے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کے سامنے عرض کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ ہماری ٹرانسمیشن ایک ادنا سی کوشش اور کاوش ہے کہ لوگ ٹی وی چینلز میں جو ہونے والی ٹرانسمیشنز ہیں ان میں خرافات اور ان میں موسیقی اور ان میں بے پردگی، بے حیائی وغیرہ سے محفوظ رہ کر خالص کتاب و سنت کی تعلیمات اپنے روزے کے اس آخری مرحلے میں، جو کہ انتہائی قیمتی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کر سکیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال کافی لوگوں کی طرف سے آیا ہے، سعید احمد صاحب کی طرف سے، اسی طرح محمد سعید صاحب کی طرف سے، شہباز ندیم صاحب کی طرف سے اور حافظ امتیاز صاحب کی طرف سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فطرانہ کی مقدار کیا ہے؟ فطرانہ کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے، صحیح بخاری میں 1503 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 صاع مقرر کیا کھجور سے یا جو سے۔ کھجور یا جو سے اگر آپ نے دینا ہے تو 1 صاع صدقہ فطر آپ ادا کریں گے۔ یہ مقدار ہے 1 صاع، یہ تقریباً 2 سے 2.5 کلو کے درمیان میں وزن بنتا ہے۔ علماء میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض 2 کلو کے قریب وزن بناتے ہیں اور بعض 2.25 کلو اور بعض 2.5 کلو کے درمیان میں۔ تو اس میں احوط قول جو ہے، یعنی زیادہ احتیاط پر مبنی جو قول ہے، وہ ہم اختیار کریں گے کہ 2.5 کلو دے دیں گے تاکہ سارے اختلافات سے ہم نکل سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی تحقیق کی بنا پر کہیں اس نتیجے پر نہ پہنچ جائیں کہ جس نتیجے کی وجہ سے ہم صدقہ فطر کم ادا کر پائیں۔ تو صدقہ فطر ہے وہ 2 کلو 2.25 کلو کی بجائے اگر ہم 100-200 گرام زیادہ دے دیں گے تو ہم اختلاف سے نکل جائیں گے اور اس حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو 2.25 کلو 2.5 کلو، تو 2.5 کلو کو آپ اختیار کریں۔ 2.5 کلو کے حساب سے جو اناج آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ صدقہ فطر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو صدقہ فطر کی مقدار کے حوالے سے ہے۔ اب آگے انشاءاللہ اگلے کچھ سوالات کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ وہ مقدار آپ نے کیسے بنانی ہے، 1 صاع کس طرح بنایا جاتا ہے، کس طرح تھا 1 صاع، اور پھر اس سے وزن کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا جو سے دیں گے تو لازمی طور پر 1 صاع ہی ہے، اور اگر گندم وغیرہ سے دیں اور اس میں جو دوسری رائے ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم دلائل کی روح سے عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے کھجور یا جو سے دینا ہے تو پھر آپ نے 1 صاع پورا ادا کرنا ہے، یعنی تقریباً 2 سے 2.5 کلو کے درمیان میں صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے۔ سوال کیا گیا ہے پھر دوبارہ سے سعید احمد صاحب کی طرف سے، محمد سعید صاحب کی طرف سے، شہباز ندیم صاحب کی طرف سے اور حافظ امتیاز صاحب کی طرف سے کہ فطرانہ دینے کا مسنون وقت کون سا ہے، کس وقت ہم فطرانہ ادا کریں، قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں اس حوالے سے۔ صحیح بخاری میں 1509 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی انتہائی
جو مدت ہے یا انتہائی وقت ہے اس کا وہ بتا دیا گیا ہے، ابتدائی وقت نہیں بتایا گیا، انتہائی وقت بتایا گیا ہے کہ صدقہ فطر آپ نے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے یعنی لوگ نماز عید کی طرف جب نکل رہے ہوں گے اس سے پہلے آپ نے اذان کرنا ہے، یعنی نماز عید سے پہلے۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں 1609 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا، اور من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے نماز سے پہلے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس کی طرف سے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اللہ رب العزت سے قبول فرما لے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا، اس کے روزوں کے حوالے سے جو کمی کوتاہی پوری ہونی تھی اس صدقے سے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی علت بتائی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو روزہ رکھ کر جو کوئی کوتاہی کا سامنا ہو جاتا ہے، کہیں کوئی بری بات اس کی زبان سے ادا ہو جاتی ہے جو روزے کے منافی ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں اللہ رب العزت روزے کی وہ ختم کر دیتا ہے صدقہ فطر کی وجہ سے۔ اگر نماز عید سے پہلے آپ نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو آپ کی طرف سے وہ ہونے والی کمیاں کوتاہیاں اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اگر نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہے، یعنی روزوں کی کمی کوتاہی اس سے ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کا ابتدائی وقت کیا ہے؟ ابتدائی وقت کے بارے میں کوئی نص ہمیں شریعت کی نہیں ملتی کہ اس کی ابتدا کب سے کرنی ہے، البتہ کچھ اشارے ملتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ملتا ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے عید سے اس کو ادا کرتے تھے۔ مستحب وقت اس کا نماز عید سے پہلے، یعنی عید والے دن نماز عید سے پہلے آپ ادا کریں، بہت اچھا ہے، لیکن 2-3 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں 1511 نمبر، کہ صحابہ کرام عید الفطر سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، یعنی جمع کروا دیا کرتے تھے، چونکہ وہ اس وقت ایک نظام تھا زکوٰۃ کے جمع کرنے کا، تو اس میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح موطا امام مالک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 2 یا 3 دن پہلے کے الفاظ اس روایت میں ہیں، 2 یا 3 دن پہلے ہی اپنا صدقہ فطر جمع کروا دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ دیکھیں، ایک بندے نے خود کسی رشتہ دار کو، کسی غریب مسکین ہمسائے کو صدقہ فطر دینا ہے، وہ تو فوراً ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک نظم کے تحت جب اسے تقسیم ہونا ہے، لوگوں کی لسٹیں بنا کے پھر ان تک پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے 2-3 دن پہلے آپ اسے جمع کروائیں گے تب ہی تو وہ لوگوں تک پہنچے گا ایک نظم کے تحت، تو لہٰذا 2-3 دن پہلے بھی جمع کروایا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آخر میں جمع کروایا جائے، لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ شریعت نے اس کی انتہائی لیمٹ تو بیان کی ہے، اس کا آغاز بیان نہیں کیا کہ شریعت نے بتایا ہو کہ اس سے پہلے اگر دیں گے تو نہیں ہوگا، بعد میں دیں گے تو نہیں ہوگا، یہ بتایا ہے کہ عید نماز کے بعد ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر اس دن سے پہلے ادا کریں گے تو پھر صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی 5-10 دن پہلے بھی دے دیتا ہے، رمضان المبارک کے اندر دے دیتا ہے، شروع میں یا درمیان میں یا اینڈ میں، تو اس کا بھی صدقہ فطر انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال صدقہ فطر کے حوالے سے یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر فرض ہے، کن کن پر صدقہ فطر دینا ہوتا ہے؟ کیا جو روزہ دار ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، صرف ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ جو بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، جو بوڑھے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، دائمی بیمار ہیں روزہ نہیں رکھتے، کیا ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک اشکال سا ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے فرض کیا، جیسا کہ حدیث آپ سن چکے ہیں ابو داؤد کی، کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے گناہوں سے پاک، روزے کے اندر جو کوتاہی وغیرہ ہو گئی ہے اس سے روزے کو پاک کرنے کے لیے۔ تو جو روزہ رکھتے ہی نہیں بچے وغیرہ، پھر ان پر تو شاید نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں آتی ہے، تو یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ صحیح بخاری میں 1503 نمبر حدیث ہے،
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر ایک پر صدقہ فطر فرض ہے، وہ غلام ہے یا آزاد ہے۔ غلام ہے تو اس کا آقا اس کی طرف سے ادا کرے گا، غلام ہے، آزاد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے یعنی مرد ہے، عورت ہے، اسی طرح چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یعنی گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو شمار کر کے ان کو اپنا غلہ جو اناج ہے، آپ کے پاس کھجور ہے، جو ہے، جو بھی ہے، اس کو آپ نے 2.5 کلو سے ضرب دینی ہے جتنا بنتا ہے، یا 2.5 کلو کی قیمت سے ضرب دینی ہے، جتنی بنتی ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر ہر ایک پر فرض ہے۔ البتہ بعض لوگ ان کا ایک خیال یہ ہے کہ حمل جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر فرض ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس پر تو اجماع ہے، امام ابن المنذر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجماع نقل کیا ہے کہ جو حمل ہے یعنی بچہ ولادت سے پہلے اس پر صدقۃ الفطر فرض نہیں ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے عید کی نماز سے پہلے پھر اس پر صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ پیدا ہو چکا ہے، دنیا میں آ چکا ہے اور وہ چھوٹوں میں شمار ہو جائے گا، والصغیر والکبیر حدیث کے مطابق۔ تو صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے، جو بھی مسلمان ہیں، وہ غلام ہیں، آزاد ہیں، وہ مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب پر۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ یہ جو حدیث میں لفظ آیا ہے کہ غلاموں پر بھی صدقہ فطر فرض ہے، تو بتایا، میں نے عرض کیا کہ غلاموں کا صدقہ فطر آقا ادا کریں گے، جو مالک ہیں وہ ادا کریں گے۔ آج کل کے جو ملازم ہوتے ہیں، گھروں میں ملازمت کرنے والے یا ویسے ملازمت پیشہ افراد، کیا ان کا صدقہ فطر بھی ان کے مالک یا جو بھی گھر کے مالک ہیں جنہوں نے ان کو ملازمت پر رکھا ہوا وہ ادا کریں گے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ غلامی اور چیز ہے، یہ آزاد لوگ ہیں، ان کو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے لیکن ہیں وہ آزاد، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ مہربانی کرتا ہے، اپنے جو ملازم ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر خود ادا کر دیتا ہے، تو پھر یقیناً ملازمین کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ اس نے پیسے دے دیے تحفتاً، جس سے ان کا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ تو صدقہ فطر ملازموں کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو اونر ہے، گھر کا مالک ہے، جس کے پاس ملازم کام کرتے ہیں، اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ ملازم آزاد ہیں، وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں گے۔ سوال کیا گیا ہے سعید احمد صاحب کی طرف سے کہ فطرانہ جنس کے علاوہ رقم کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت زیادہ ان دنوں میں خصوصاً رمضان المبارک میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اس پر بحث مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، 2 انتہائی اقوال ہیں اس حوالے سے، انتہائی اقوال۔ ایک انتہائی قول یہ ہے کہ صدقہ فطر جنس سے ہی دینا فرض ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مثلا کھجور کھاتے ہیں تو کھجور ہی دینی ہے، گندم کھاتے ہیں تو گندم ہی دینی ہے، اس کے عوض نقدی وغیرہ دینا یہ بالکل جائز نہیں، اور اگر کوئی نقدی وغیرہ دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی قول ہے۔ جبکہ دوسرا انتہائی قول یہ ہے کہ نقدی دینا ہی ضروری ہے، یا کم از کم نقدی دینا افضل ہے، جنس بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن نقدی دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ دوسری ایک انتہا معلوم ہوتی ہے۔ جو درمیانہ اور راجح قول ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ آپ اس اناج سے ادا کر دیں یا اس غلے سے ادا کر دیں جو آپ کھاتے ہیں، مطلب کھجور کھاتے ہیں تو کھجور سے ادا کر دیں، گندم کھاتے ہیں گندم سے، چاول کھاتے ہیں تو چاول سے ادا کر دیں۔ 2.5 کلو کے حساب سے محتاط قول کے مطابق آپ وہ لیں اور ایک ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ لیکن اگر آپ نقدی کی صورت میں ادا کرنا چاہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو بعض لوگ تشدد کی طرف چلے گئے ہیں ان کا اتنا سختی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار ملتے ہیں اور تابعین سے بھی ایسے آثار ملتے ہیں، تبع تابعین سے بھی، کہ وہ صدقۃ الفطر میں غلے کی قیمت ادا کرنا جائز سمجھتے تھے۔ پہلا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,371 نمبر پہ ہے،
ابو اسحاق السبیعی ہیں، امام ابو اسحاق السبیعی یہ تابعین میں سے ہیں اور کافی سارے صحابہ کرام سے ان کا لقاء اور سماع ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، کہ میں نے لوگوں کو پایا اس حال میں کہ وہ، یعنی دیکھا میں نے لوگوں کو صدقہ فطر اپنا کھانے کی قیمت دراہم میں ادا کرتے ہوئے، جو وہ کھانے کے لیے استعمال کھجوریں وغیرہ کرتے تھے یا جو وغیرہ، ان کی قیمت درہموں کی صورت میں ادا کرتے ہوئے صدقہ فطر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے اور تابعین کو بھی، جو جلیل القدر ہیں ان کو بھی دیکھا ہے۔ یہ خود تابعی ہیں درمیانے درجے کے، تو کبار تابعین کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام کو بھی دیکھا ہے انہوں نے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور تابعین سے اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اس کے بعد اموی خلیفہ راشد، اموی خلیفہ سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، وہ ان سے بھی یہ بات ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,368 نمبر پہ کہ ان کل انسان نصف درہم، ہر انسان سے نصف درہم وہ صدقہ فطر وصول کرنے کا حکم فرماتے تھے کہ ہر انسان سے نصف درہم۔ تو اگر یہ لازم اور فرض تھا کہ آپ نے جنس کی صورت میں ادا کرنا ہے، نقدی یا کیش یا کوئی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو کہ تابعی ہیں، خود بھی صحابہ کرام سے شرف ملاقات بھی ہے ان سے، تو وہ تو ایسا نہ کرتے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تھا اور یہ غلط تھا تو صحابہ کرام انہیں سمجھا دیتے۔ ایسا کہیں کچھ نہیں ملتا کہ کسی نے منع کیا ہو یا اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔ اور پھر اس میں آج کل کے دور میں بسا اوقات مشکل بھی در آتی ہے۔ کوئی شخص باہر کے ملک میں بیٹھا ہے یا پاکستان میں کسی دور دراز علاقے میں ہے، کسی بڑے شہر میں ہے، وہ گاؤں اور دیہات میں وہاں اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں جو مستحقین ہیں، مساکین ہیں، ان کو اپنا صدقہ فطر بھیجنا چاہتا ہے، تو وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جائے گا کہ وہاں سے وہ بلٹی کروائے گا یا وہ کہیں کوریئر سروس میں وہ دے گا اور پھر اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ پہنچے گا اور اس پر کافی سارے اخراجات بھی آ جائیں گے۔ اور اگر وہ باہر کہیں امریکہ وغیرہ میں بیٹھا ہے تو تب اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ناممکن حد تک۔ تو ایک شخص گھر میں مثال کے طور پر ہم آٹا لے کر کھاتے ہیں، گندم نہیں رکھتے اپنے پاس، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، آٹا خرید کر وہ کھاتے ہیں۔ اب ایک شخص دکان پہ جائے گا کہ ان پیسوں کا آٹا لے گا اور آٹا لے کر پھر مسکین تک پہنچائے گا صدقہ فطر، تو اگر وہ ڈائریکٹ پیسے ہی مسکین کو دے دے اور مسکین وہ آٹا وغیرہ خرید لے جو بھی اس کو چاہیے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ آسانی والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال بہتری ابھی بھی اسی میں ہے، آپ کھجور سے یا چاول سے یا گندم سے یا آٹے سے صدقہ فطر جن سے ادا کر دیں، لیکن نقدی کی صورت میں اگر آپ سہولت اور آسانی سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا صدقہ فطر بالکل ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے کیا گیا ہے کراچی سے، وہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ سا وزن کی نہیں پیمائش کی اکائی ہے، لہٰذا کلو کے حساب سے نہیں بلکہ لیٹر کے حساب سے برتن سے ناپ کر صدقہ فطر نکالیں، یعنی اگر آپ تول کر نکالیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک انتہا ہے، یعنی عجیب و غریب لوگ ایسی باتیں سوچ لیتے ہیں۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دراصل یہ جو سا ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک سا غلے کا دینا ہے، گندم یا آپ کا جو یا آپ کی کھجور یا جو بھی، اس کا ایک سا دینا ہے، وہ سا ایک پیمانہ ہے، یہ بات درست ہے، پیمائش کی اکائی ہے، وہ وزن کی اکائی نہیں ہے، لیکن ایک شخص اس کو ماپ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے گندم دینی ہے یا میں نے کھجور دینی ہے، میں نے کھجوریں اس پیمانے میں ڈالی ہیں، میرے پاس ایک باؤل ہے، ایک جگ ٹائپ ایک چیز ہے جو پیمانہ ہے، اس کو سا کہتے ہیں، اس کے اندر میں نے کھجوریں ڈال دیں یا اس کے اندر میں نے گندم ڈال دی یا اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیے۔ اب ڈالنے کے بعد میں اگر اس کو پورا کر کے اس کا وزن کر لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ مثال کے طور پر میں گندم اس میں کرتا ہوں تو وہ آتی ہے 2.25 کلو یا 2.5 کلو، میں چاول اس میں، ہاں یہ ضرور بات یہ اپنی ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہر چیز کا وزن الگ آئے گا کیونکہ ماپ ہے نا،
کھجوروں کا اور آئے گا، گندم کا اور آئے گا، چاول کا اور آئے گا، منقے کا یا میوے کا اور آئے گا، مختلف ہوگا، لیکن ایک چیز کا تو ایک ہی ہوگا نا، جو آپ نے دینی ہے۔ گندم مثال کے طور پر میں نے دینی ہے، گندم اگر اس میں 2.5 کلو آتی ہے تو اب 2.5 کلو کے حساب سے گندم تول کر میں دے دوں، میں یہ بالکل جائز ہے۔ اب شریعت مجھ پر یہ لازم نہیں کرتی کہ میں ہر دفعہ اسی پیمانے سے ماپوں یا وہ پیمانہ اپنے ساتھ اٹھائے رکھوں، ہر جگہ پر لے کے جاؤں، نہیں۔ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے والے لوگ جو ہیں اسلامی مملکت اور نظام میں اگر ہوں یا تنظیموں اور تحریکوں میں، تو ان کے لیے بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پیمانہ اٹھائے پھریں اور ہر شخص سے وہ پیمانے میں ڈال کر مطالبہ کریں کہ ہمیں اتنے سا پورے کریں۔ وہ پیمانہ ماپ لیں کہ گندم کتنی آتی ہے، اتنی آتی ہے، چاول کتنے آتے ہیں، اتنے آتے ہیں، کھجور کتنی آتی ہے، اتنی آتی ہے، اس حساب سے اس کو پھر وہ آگے دوبارہ سے جب دینا ہو یا کسی دوسرے کی طرف سے دینا ہو یا کسی سے لینا ہو تو اس طرح لیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بالکل تشدد والی بات ہے کہ چونکہ یہ پیمائش کی اکائی ہے لہٰذا اس سے ہی ہم نے ماپنا ہے۔ ہم اس کو تول بھی تو سکتے ہیں نا، اسی پیمائش کو ہم نے تولا ہے، جو وزن آیا ہے اس کے حساب سے ہم اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال آیا ہے محمد سعید صاحب کی طرف سے اور اسی طرح محمد زہیب صاحب کی طرف سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے آیا ہے، کیا صدقہ فطر امام مسجد کو دیا جا سکتا ہے؟ پھر سوال ہے کہ کیا مسجد کے خادم کو فطرانہ لگتا ہے؟ اور پھر سوال ہے جناب تفسیر افضل خان صاحب کی طرف سے، کیا جہادی تنظیموں اور دینی تنظیموں کو صدقہ فطر دینا زیادہ بہتر ہے یا اپنے گاؤں ہمسایہ میں کسی شدید بیمار غریب آدمی کو؟ یہ سارے سوال ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اور اسی طرح محمد سعید صاحب کا سوال ہے کہ مدرسوں کو صدقہ فطر کس مصرف کے تحت دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ صدقہ فطر کا ایک مصرف ہے، صدقہ فطر کے مصارف زیادہ نہیں ہیں، صدقہ فطر کا ایک مصرف ہے جو حدیث میں آیا ہے، سنن ابی داؤد 1609 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا کس لیے؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے، مساکین کی حاجت پوری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر نص ہے کہ صدقہ فطر کا ایک ہی مصرف ہے، مساکین یعنی غرباء و مساکین، یہی مصرف ہیں صدقہ فطر کے۔ دیگر جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں 8 کے 8، ان پر صدقہ فطر کو لاگو کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر یہ خاص صدقہ ہے، عام صدقہ نہیں ہے، عام زکوٰۃ نہیں ہے، یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ اور روزے کی زکوٰۃ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، یہ مساکین کو کھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، لہٰذا جو غرباء و مساکین ہیں وہی اس صدقے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر امام مسجد وہ بیچارہ واقعی مسکین ہے، مسکین شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدن اس کے بنیادی اخراجات سے کم ہو۔ بنیادی اخراجات میں انسان کا کھانا پینا ہے اور پہننا ہے اور گزارے لائق چھت کا ہونا ہے، اس کے پاس اپنا نہیں تو کرائے پہ ہو، تو یہ بنیادی ترین ضروریات ہیں انسان کی۔ اگر ایک انسان کی یہ بنیادی ضروریات اس کی آمدن سے پوری نہیں ہوتی تو وہ مسکین ہے، اس کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو مسکین کا حق ہے، مسکین کے علاوہ باقی جو مصارف ہیں وہ صدقہ عام صدقے یعنی عام زکوٰۃ کے مصارف تو ہیں، صدقہ فطر کے مصارف نہیں ہیں، کیونکہ صدقہ فطر کا ایک ہی مصرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ لہٰذا امام مسجد اگر ایسا ہے، امام مسجد بیچارہ مسکین ہے تو آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے، اس کی جو تنخواہ ہے، جو اس کی خدمت ہوتی ہے وہ اس کے بنیادی اخراجات کو پورا نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے آج کے دور میں اگر کسی امام مسجد کی تنخواہ ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بیچارے بہت ہی مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں، تو 10,000 روپے اس کے 5-6 بچے ہیں، اگر 5-6 بھی اگر اس کے بچے ہیں تو آپ دیکھیں 10,000 روپے میں بجلی کا بل ہے، پھر گیس کا بل ہے اگر گیس لگی ہوئی ہے، ورنہ گیس نہیں لگی تو پھر اس کے ایندھن کے اخراجات اور بھی زیادہ ہیں، سلنڈر وغیرہ یوز کرتا ہے تب، یا لکڑی وغیرہ ہے تو تب، تو کتنے زیادہ اخراجات یہ ہیں۔ پھر دودھ کے اخراجات ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کا دودھ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر اس کے آٹے گندم کے اخراجات ہیں، پھر روٹی سالن کے اخراجات ہیں، پھر
دیگر اور کتنے پہننے کے، بیماری کے، اور پھر کتنے تعلیم کے اخراجات ہیں، تو بیچارے کے کیسے پورے ہوں گے؟ تو جو امام مسجد مستحق ہے، واقعی مسکین ہے، اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جو مسجد کا خادم مستحق ہے، وہ مسکین ہے، واقعی اس کے انتہائی بنیادی اخراجات بھی اس کی آمدن سے پورے نہیں ہوتے، تو وہ مسکین ہے، اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ امام مسجد یا خادم مسجد نہیں ہے، وہ عام شخص ہے، مسکین ہے، اس کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو جہادی تنظیموں کو صدقہ فطر دینے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ کا مصرف تو ہے، یقیناً اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں، زکوٰۃ کا مصرف ہے، لیکن یہ جو صدقہ فطر ہے نا، اس کا مصرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس کا مصرف صرف مساکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اس لیے ان جماعتوں کو جو صدقہ فطر کو مختلف مدات میں لگا دیتی ہیں، دینی جماعتیں ہوں یا فلاحی تنظیمیں ہوں یا جہادی تنظیمیں ہوں، ان کو صدقہ فطر نہ دیں۔ اگر کوئی جہادی تنظیم اسلامی شرائط کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہی ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ ضرور دے سکتے ہیں، اس کا آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطر نہیں دینا۔ بیمار غریب آدمی جو مسکین ہے اس کو تو آپ دیں گے ہی۔ مدارس میں اگر صدقہ فطر کوئی دیتا ہے تو ایک ہی مصرف اس کا ہو سکتا ہے مساکین، مدارس میں بہت سارے مساکین، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ مساکین کی مدارس میں پڑھتی ہوتی ہے، امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، متوسط گھرانے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن مساکین زیادہ ہوتے ہیں، تو مساکین کو تو صدقہ فطر لگتا ہے، اگر اس مد میں مساکین کے مد میں مدارس کو دیا جائے تو پھر دیا جا سکتا ہے، دیگر جو مدات ہیں ان میں صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اگلا سوال ہماری ایک بہن کی طرف سے ہے کراچی سے، وہ کہتی ہیں کہ کیا صدقہ فطر کی حدیث میں طعام سے مراد گندم ہے، اور کیا 2 انواع کا اناج بیک وقت دیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں 1510 نمبر، اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی وضاحت موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فطر والے دن 1 صاع کھانے کا وہ صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ تو طعام کا لفظ اس حدیث میں ہے جس کی آپ وضاحت پوچھ رہی ہیں، تو وقال ابو سعید، اسی حدیث میں آگے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَقَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْعَقِيطَ وَالتَّمْرَ، ان دنوں ہمارا جو طعام تھا وہ جو تھا، وہ زبیب منقع تھا، یعنی انگور، خشک انگور، اور عقیق پنیر تھا، والتمر اور کھجور، یہ 4 چیزیں ہمارا طعام تھا ان دنوں میں۔ تو طعام میں ساری چیزیں آ جائیں گی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، وہ کھجور ہو، وہ انگور ہو، خشک انگور ہو، وہ آپ کے پاس جو ہو، وہ گندم ہو، جو بھی ہو، یہ سارا کا سارا طعام ہی ہے۔ اور جب آپ نے صدقہ فطر نکالنا ہے تو جو چیز آپ اغلب استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں تو آٹا یا گندم زیادہ استعمال ہوتی ہے، بنگلہ دیش وغیرہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں اگر بات کریں تو وہاں کھجور وغیرہ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو جو اغلب آپ کا استعمال ہے، جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے، اپنی بھوک مٹھانے کے لیے، وہی آپ کا صدقہ فطر کا طعام ہے۔ وہ طعام آپ نے 1 صاع ہر فرد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا جو غلہ ہے، آپ کا اناج جو آپ استعمال کرتے ہیں، مثلا گندم ہے، وہ آپ ادا کر دیتے ہیں، لیکن ایک اس سے اعلیٰ جنس ہے جو آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو فریکوینٹلی یوز نہیں کرتے اور وہ مہنگی ہے اور آپ اسے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے جو آپ پر فرض تھا اس سے زیادہ دیا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر ہمارے اس ماحول میں دیکھیں تو گندم جو ہے وہ تقریباً 50 روپے کلو پڑتی ہے، ہمیں آٹا جو ہے گندم 50 روپے کلو پڑتی ہے، اور اگر چاول اگر ہم دیکھیں تو جو اچھے چاول ہیں وہ 150 روپے کلو پڑتے ہیں، یعنی 3 گنا زیادہ ان کی قیمت ہے۔ اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دینے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اپنا چاول سے سارا عشر ادا کر دے یا چاولوں کی قیمت ادا کر لے، چاولوں کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو جو زیادہ بنتی ہے اس کا صدقہ زیادہ ہو جائے گا۔ اور اگر گھر کے مختلف افراد کی طرف سے مختلف اناج دے دیے جائیں، ایک کی طرف سے گندم، ایک کی طرف سے جو، ایک کی طرف سے چاول، ایک کی طرف سے کھجور، بہت اچھا ہے،
دے سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو سوال آپ نے کیا، طعام سے مراد ہر وہ اناج ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرما دی، ہم جو اس وقت استعمال کرتے تھے وہ 4 قسم کی چیزیں تھیں۔ اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ گندم، جو، کھجور، جو بھی ہو وہ آپ کا طعام ہے، اور اس سے آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، یا اس کی قیمت کو آپ صدقہ فطر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہمیں سعید احمد صاحب نے کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بعض بدبخت اعتراض کرتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سنت کا مخالف ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک حدیث کی بنا پر، جس میں یہ صراحت آئی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ اپنی رائے پیش کی کہ صدقہ فطر جب ہم گندم سے دیں تو پھر ہم نصف سا دے دیں۔ ویسے تو کھجور ہے، جو ہے، دیگر جو چیزیں جو اناج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، صحابہ کرام دیتے تھے، وہ پورا 1 سا دیتے تھے۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رائے پیش کی کہ گندم جو ہے وہ مہنگی ہے، اس کا ہم اگر نصف سا دے دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں گندم سستی ہے، 50 روپے کلو ہے، لیکن کھجور 400 روپے کلو ہے، کھجور 300 روپے کلو ہے، تو بہت مہنگی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ ایک رائے پیش کی کہ گندم جو ہے اگر کوئی گندم سے دینا چاہے تو یہ نصف دے دے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ گندم بہت مہنگی ہے۔ اور یہ جو اجتہاد تھا یہ بالکل درست تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ موقوف نہیں تھا کہ یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ تھا۔ یہ جو زبان دراز ہیں یا یہ جو گستاخی اور توہین کرنے والے ہیں، یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت میں اور عداوت میں، بغض میں اندھے ہو گئے ہیں بیچارے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل اعتراض کس پر وہ کر رہے ہیں۔ اصل اعتراض تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کو اگر آپ پڑھیں، صحیح بخاری میں 1510 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 1 سا اناج دیا کرتے تھے، یا 1 سا کھجور دیا، جو بھی ہمارا طعام تھا وہ ہم 1 سا دیا کرتے تھے۔ اسی صحیح بخاری میں ہی 1507 نمبر حدیث اگر آپ پڑھیں، 1507 نمبر، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی بتاتے ہیں کہ 1 سا جو ہمیں ایک پیمانہ مقرر کیا گیا تھا کہ 1 سا آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آگے یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں، فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، پھر صحابہ کرام نے، لوگوں نے، یہاں لفظ لوگوں کا ہے جن میں کبار صحابہ کرام شامل ہیں، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے جب گندم ان کے سامنے آئی اور گندم کافی مہنگی تھی تو انہوں نے 1 سا کے بدلے میں گندم آدھ سا یعنی نصف سا دینے کا فیصلہ کر لیا کہ نصف سا دے دی جائے۔ تو یہ بھی درست ہے کیونکہ گندم مہنگی ہے اور ہمارا اناج بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کھجور مثال کے طور پر ہمارا اناج نہیں ہے، ہم تو گندم استعمال کرتے ہیں۔ اب گندم ہم نے 2.5 کلو دینی ہے تو 2.5 کلو بنے گی 125 روپے کی تقریباً، جبکہ ہم اگر چاہیں کہ ہم کھجور کی صورت میں دے دیں، ہمارے پاس کھجور موجود ہے تو ہم چاہیں کہ کھجور کی صورت میں دے دیں، اور ہم اپنا گندم کے حساب سے ہی دینا چاہتے ہیں، چونکہ قیمت دینا جائز ہے نا، وہ قیمت کو کنورٹ کر کے ہم اسی قیمت سے کوئی اور غلہ یا چیز خرید کر اگر ہم دے دیں تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو بالکل یہی سچویشن تھی کہ ان کا اناج تھا کھجور عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے، یا جو وغیرہ، اس کے مقابلے میں جو شام کی گندم ادھر اس علاقے میں آئی وہ کافی مہنگی تھی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ گندم سے اگر کوئی دینا چاہے تو وہ نصف سا دے دے، کیونکہ گندم اتنی زیادہ مہنگی ہے۔ اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام نے، کھجور وغیرہ کا جو متبادل ہے گندم کی صورت میں دینا ہو تو اس کو انہوں نے نصف سا میں کہا کہ نصف سا ہو جانا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا فیصلہ تھا، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ اور انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے بھی اپنے پمفلٹ میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے طور پر کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سنت بدل کے رکھ دی، سنت 1 سا تھی تو انہوں نے سنت کو بدل کے نصف سا کر دیا۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم 1 سا دیتے تھے، ہم 1 سا ہی دیں گے، کوئی 1 سا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نصف سا دے تو کیا ناجائز اور حرام ہے؟ کیا اس کا صدقہ فطر گندم سے ادا نہیں ہوگا؟ اس صورت میں جبکہ گندم کافی مہنگی ہو آپ کے عام اناج اور غلے سے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے، بالکل ادا ہو جائے گا اور یہ بالکل درست ہے، اور یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے۔ ان بیچاروں کو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت میں بالکل سب کچھ بھول چکے ہیں، ہر وقت ان کی منشا یہی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو نعوذ باللہ سنت کا مخالف ثابت کیا جائے۔ ہم ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتے ہیں کہ چلیں آج ہم آپ کو تھوڑا سا روشنی، پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ ساؤنڈ کوالٹی میں پرابلم تھی، تو یہ سوال بھی آج ہمیں سعید بھائی نے دوبارہ کر دیا، تو اسی بہانے دوبارہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے نا، سب کے نزدیک سب مانتے ہیں، سب احترام، اور یہ جو مرزا انجینئر محمد علی صاحب اور ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی مانتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مانتے ہیں کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفائے راشدین جو مہدیین ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تو انجینئر صاحب آؤ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح مشکل الآثار، جلد 9 صفحہ 39 پہ یہ حدیث آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا، حکم امر ہے، ادو، تم ادا کرو اپنا صدقہ فطر گندم سے 2 مد یعنی نصف سا ادا کرو۔ وہی بات جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بعد میں کہہ رہے ہیں، کافی عرصہ بعد، کافی سال بعد جو بات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے عہد حکومت میں کہہ رہے ہیں، وہی بات سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو آپ کے نزدیک بھی خلیفہ راشد ہیں وہ اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں اور حکمن فرما رہے ہیں کہ گندم سے ادا کرنا ہے تو نصف سا ادا کرو۔ اب لگاؤ نا فتویٰ انجینئر صاحب، اور جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، بھائیو اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں، کم از کم دیکھیں یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے تو آپ اس پر ڈٹے کیوں ہوئے ہیں؟ انجینئر صاحب کے سامنے کافی عرصے سے یہ بات آ چکی ہے، اب دوبارہ سے ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ تو خلیفہ راشد کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ پر تو لازم تھا کہ آپ اس حکم کو لازم پکڑتے اور کہتے کہ اگر ان علاقوں میں جہاں گندم مہنگی ہے اور عام غلے سے بہت زیادہ اس کی قیمت ہے تو وہاں پر گندم کا آدھا سا بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل تو چھپا لیا اور صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی چھپا لی، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے، اور یہ کئی ایک ناس تو زیادہ پر بولا جاتا ہے نا، 1-2 کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات تو نہیں ہے، یہ تو کئی ایک صحابہ کرام کا اجتہاد یہ تھا جن میں خلیفہ راشد کی سنت بھی شامل ہے، وہ بھی آپ نے چھپا لیا صحیح بخاری سے بھی، اور آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ روایت ذکر کر دی اور بریکٹ میں لکھ دیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو سنت کے مطابق ایک ساتھ دیتا رہوں گا، تو گویا بتانے کا یا باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سنت کی مخالفت میں نصف سا کہہ دیا گندم کا۔ تو مرزا صاحب اور آپ کے فالورز ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، یہ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ کئی اور موقعوں پر بھی یہ باتیں ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو اعتراض سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا گیا وہ دیگر کبار صحابہ کرام پر بھی لازم آتا ہے، اور پھر آپ نے نہ اس پر رجوع کیا نہ اس پر کوئی وضاحت دی۔ یہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے، ہم انتظار کریں گے اور لوگ بھی آپ کا انتظار کریں کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو اعتراضاً سنت کی مخالفت کے حوالے سے آپ نے اپنے پمفلٹ میں وہ درج کیا ہے اس کو یا تو نکال دیں یا وضاحت کریں لوگوں کے سامنے، ان کو بتائیں بلکہ کہ میری یہ غلطی تھی، میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا تھا سنت کی مخالفت کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ اموی خلیفہ ہے نا، بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں جن کی خدمات مرزا صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کو خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں۔
مرزا صاحب کے استاذ جھالوی صاحب بھی اس کو خلیفہ راشد مانتے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کو آپ بھی خلیفہ راشد مانتے ہیں، وہ بھی یہی حکم دیتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,369 نمبر حدیث ہے اور سند بالکل صحیح ہے۔ ویسے وہاں جنگ جمل اور صفین تو نکال کے آپ لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں مرزا صاحب، اور اس میں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں بھی ساری ہیں، حدیث کی تحقیق آپ خود کر بھی نہیں سکتے اور لوگوں کو بتاتے بھی نہیں کہ بھائی بچ کے وہاں جھوٹی روایتیں بھی ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ پڑھو۔ لیکن یہ جو صحیح روایت ہے اس کو آپ نے چھپا لیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر دیا، یا پھر آپ کی یہ جہالت ہے اور ناواقفیت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا اعتراض کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے خط لکھا لوگوں کی طرح، اپنی مملکت میں خط لکھا کہ نصف سائن عن کل انسان او قیمتہ نصف درہم، فرماتے ہیں کہ گندم وغیرہ جو مہنگی اجناس ہیں ان سے اگر آپ نے صدقہ فطر دینا ہے تو ہر انسان کی طرف سے نصف سا مرزا صاحب نصف سا، یا پھر اس کی قیمت نصف درہم کی صورت میں دیں۔ دو باتیں ثابت ہوئیں، نصف سا جو مہنگی اجناس ہیں ان کی طرف سے ان کی صورت میں اگر آپ نے دینا ہے تو آپ نصف سا دے سکتے ہیں، یا پھر اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، غلہ یا اناج دینا لازم نہیں، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جتنے بھی اعتراض کیے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ اصلاح میڈیا، آپ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں یا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں یا فیس بک پہ سرچ کریں، آپ انشاءاللہ ہمارے فیس بک پیجز پر اور یوٹیوب چینلز پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو وہاں ایک ایک بات کا جواب موجود ہے جو اعتراض کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا، یہ اعتراض دیکھنے کو ایک عام انسان کو جو مرزا صاحب کا پمفلٹ پڑھتا ہے کتنا سٹرونگ ایک اعتراض ہے یا اشکال ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، حالانکہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی نہیں تھی۔ انہوں نے تو سیدنا عثمان بن عفان خلیفہ راشد سے یہ سنت لی تھی جس کا پکڑنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی، جن کو آپ بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ بھئی وہ یہی کام کر کے خلیفہ راشد، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہی کام کر کے سنت کے مخالف، یہ کیا آپ نے بندر بانٹ بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کے لیے آپ لوگ ان باتوں پر غور کریں۔ کچھ اور سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی لیتے ہیں جلدی سے۔ نعمان سوار صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک عزیز ان کے اٹلی میں رہائش پذیر ہیں، پہلے وہ اپنا صدقہ فطر قریب مسجد کی انتظامیہ کو جمع کرواتے تھے، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، تو کیا اپنا فطرانہ پاکستان بھجوا سکتے ہیں؟ اگر پاکستان میں ادا کریں تو ادائیگی پاکستانی نصاب کے مطابق کریں یا اٹلی کے نصاب کے مطابق؟ دیکھیے، دور کہیں صدقہ فطر بھیجنا ہو تو بھیجا جا سکتا ہے، وہ لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، عام حالات میں بھی باہر کے ملکوں سے پاکستان یا دیگر ملکوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں یا اہل علاقہ کی طرف جو مسکین ہوں اور مستحق ہوں صدقہ فطر بھیجا جا سکتا ہے، اس کی قیمت بھیجی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نصاب تو وہی ہوگا جو آپ کا ہے۔ ایک شخص اٹلی میں رہائش پذیر ہے، وہ اٹلی میں جو کچھ کھاتا ہے اس کے مطابق اس کا نصاب بنے گا، اور وہاں اس کے غلے کی جو قیمت ہے اس کے مطابق نصاب بنے گا، کیونکہ وہ تو اٹلی میں ہے۔ تو وہاں جو اس پر لازم آتی تھی قیمت یا وہ اناج جو اس پر فرض ہوا صدقہ فطر کی صورت میں، وہ وہاں ادا کر دے یا کہیں باہر ادا کر دے، ادا تو اس نے وہی کرنا ہے جو اس پر لازم ہوا ہے۔ اس پر لازم ہوا ہے اس کے اپنے علاقے کے حساب سے، وہاں مہنگا ہے، ڈالرز میں بنے گا، پاؤنڈز میں بنے گا، یورپ وغیرہ میں جو لوگ مقیم ہیں تو وہ اسی حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ ہاں، بھیجنا جہاں مرضی بھیج سکتے ہیں، اپنے صدقہ فطر کی قیمت بنا لیں گے۔ وہ مثال کے طور پر ہیڈ ان کا 1000 روپے اگر بنتا ہے پاکستانی، یا 2000 بنتا ہے، یا 5000 بنتا ہے، یا تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی بنتا ہے، تو وہ اس کو پر ہیڈ اس کو ضرب دے لیں، ملٹی پلائی کریں گے۔ 10 افراد ہیں تو 10 کی طرف سے، 5 افراد ہیں تو 5 کی طرف سے، تو وہ وہاں ادا کریں یا پاکستان بھجوائیں یا انڈیا بھجوائیں یا کسی مسلمان کو کہیں بھی دنیا میں بھجوائیں، ادا انہوں نے اسی حساب سے کرنا ہے۔ عثمان عبدالرزاق صاحب کا سوال ہے کہ فطرانہ رقم کی صورت میں ادا کرنا ہو تو کتنا کریں گے؟ اسی طرح محمد جابر صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ صدقہ فطر نقدی میں دینا ہو تو کس جنس پر اعتماد کیا جائے گا یا نقدی کا الگ نصاب ہے؟ دیکھیے، ان باتوں کی پہلے اکثر کی تو وضاحت ہو ہی چکی ہے۔ صدقہ فطر آپ نے رقم کی صورت میں دینا ہے تو کتنا دینا ہوگا؟
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا غلہ اغلب استعمال کرتے ہیں۔ آپ گندم استعمال کرتے ہیں تو گندم کے حساب سے 2.5 کلو بنا لیں۔ گندم پاکستانی قیمت کے مطابق تقریباً آٹا جو ہے وہ 50 روپے پڑتا ہے، تو 50 روپے کو 2.5 سے ضرب دے لیں تو یہ 125 روپے تقریباً بنے گا 2.5 کلو کا۔ 125 روپے یہ گندم کے حساب سے۔ اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول کے حساب سے 150 کے حساب سے آپ بنائیں گے تو 2 کلو کا 300 بنے گا اور 375 روپے تقریباً بنیں گے۔ اور اگر آپ کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں، کھجور 250-300 سے لے کر 400-500 روپے تک نارمل کھجور ہے، اور مہنگی کھجوریں جو ہیں 800-900-1000 روپے بھی ہیں۔ یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جنس سے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس جنس کی قیمت آپ دیں گے۔ آپ گندم سے دینا چاہتے ہیں تو اس کی الگ قیمت 125 تقریباً بنے گی، چاول سے دینا چاہتے ہیں 375 روپے بنے گی۔ اگر آپ کھجور وغیرہ سے دینا چاہتے ہیں تو نارمل کھجور جو ہے 300-350 روپے کلو ہے، تو وہ تقریباً 700-750 روپے بنے گی۔ کھجور کے حساب سے آپ کا نصاب جو یعنی قیمت بنے گی صدقہ فطر کی۔ اور یہ جو سوال ہے کہ کس جنس پر اعتماد کیا جائے گا یا نقدی کا الگ نصاب ہے، دیکھیں جنس پر ہی اعتماد ہوگا۔ نقدی تو اس کا متبادل بنائی گئی ہے یا اس کا جواز دیا گیا ہے، نقدی اصل نہیں ہے، اصل تو جنس ہے جو آپ کھاتے ہیں یا جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ گندم کھاتے ہیں، آپ چاول دے سکتے ہیں، آپ کھجور دے سکتے ہیں، اصل وہ جنس ہے، اس حساب سے قیمت بنا لیں جو بھی ہو۔ آپ کے ہر علاقے میں قیمت مختلف بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کہیں کوئی چیز سستی مل رہی ہے، کہیں مہنگی ہے۔ گاؤں دیہات میں آپ کو گندم ہو سکتا ہے 40 روپے کلو مل جائے، شہروں میں 50 روپے کلو سے بھی مہنگی ملے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے پہ، مارکیٹ پہ۔ تو اپنے حساب سے آپ بنائیں گے، جو بھی اناج، جو بھی جنس آپ دینا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کم از کم وہ ہو جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس حساب سے آپ اپنا صدقہ فطر کیلکولیٹ کر کے اگر قیمت دینی ہے تو قیمت دے دیں، جنس دینی ہے تو بہتر ہے جنس دے دیں۔ آخری سوال ہم لیتے ہیں، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ محمد عبداللہ صاحب کا سوال ہے کہ شیخ صاحب عشر کے متعلق سوال ہے، گندم کی کٹائی وغیرہ کے لیے جو اجرت ادا کی جاتی ہے، عشر دیتے وقت اسے بھی شامل کیا جائے گا یا جو باقی گندم گھر لے کے آتے ہیں اس میں سے عشر ادا کیا جائے گا؟ سوال میں ذرا سادہ الفاظ میں سمجھا دوں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گندم وغیرہ یا چاول وغیرہ ان کی جب کٹائی ہوتی ہے وہ لوگوں سے کروائی جاتی ہے اور اجرت پہ کروائی جاتی ہے کٹائی۔ وہ لوگ جب کٹائی کرتے ہیں تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ 1 ایکڑ کا ہم 2.5 من 3 من اتنا جو ہے وہ لیں گے۔ گندم تقریباً 2.5-3 من ہمارے پاکستان میں عموماً چلتی ہے 1 ایکڑ کی، کہ وہ کاٹنے کی اجرت لیتے ہیں۔ وہ اجرت گندم کی صورت میں ہی ادا کر دی جاتی ہے ان کو۔ مثال کے طور پر 1 ایکڑ سے 40 من اگر گندم نکلی ہے تو 3-4 من جو بھی طے ہو وہ ادا کر دی جاتی ہے کاٹنے والوں کو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کو ادا کرنے سے پہلے کی جو گندم ہے اس میں سے عشر نکالنا ہے یا یہ اخراجات نکال کے جو گندم باقی بچتی ہے اس میں سے عشر نکالنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو بھی گندم آپ نے کاشت کی ہے، جو آپ نے کاٹی ہے اور جو آپ کے پاس آئی ہے، ساری کی ساری گندم سے عشر ادا کرنا ہے۔ بعد میں باقی خرچے نکالنے ہیں۔ خرچے تو پھر آپ اپنے بعد میں جو لاگت ہے وہ بھی نکالیں گے۔ آپ کی ایکڑ میں سے 50 من یا 40 من گندم نکلی ہے تو آپ اس میں سے کھادوں کے خرچے نکالنے شروع کر دیں، آپ اس میں سے پانی کے خرچے نکالنے شروع کر دیں، آپ اس میں سے سپرے کے خرچے نکالنے شروع کر دیں، آپ اس میں سے زمین کا ٹھیکہ نکالنا شروع کر دیں، اور آپ اس میں سے کٹائی وغیرہ کے اخراجات نکالنا شروع کر دیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو فصل دی ہے نا، فصل جتنی بھی دی ہے، ایک دانہ بھی اس میں نکالے بغیر اس میں سے پہلے عشر ادا کریں، عشر کا حساب الگ کریں، اس کے بعد پھر باقی خرچے آپ نکالتے رہیں، چاہے جیسے مرضی نکالیں۔ 40 من گندم نکلی ہے تو ساری کی ساری میں سے 40 من میں سے عشر آپ ادا کریں گے۔ اگر 50 من نکلی ہے تو 50 من سے ادا کریں گے، اخراجات بعد میں نکالیں گے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 141 میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کاشت کرتے ہو، کاٹتے ہو، اس دن اس کا حق ادا کر دو۔ تو فصل جس دن کاٹتے ہیں اسی دن آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بسا اوقات جو آپ نے اجرت وغیرہ ہے وہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے، ادھار بھی کر لی جاتی ہے، لیکن آپ نے جو عشر ادا کرنا ہے وہ اسی دن ادا کرنا ہے، اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ اور جتنی بھی حصاد آپ کے پاس ہے،
جتنی بھی کاشت آپ کے پاس ہے ساری کی ساری سے آپ ادا کریں۔ اور اسی طرح حدیث بھی صحیح بخاری کی 1483 نمبر، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا فیما ساقت السماء والعیون او کان اثریا العشر، ایسی زمین جس کو چشمے سیراب کرتے ہوں یا بادل سیراب کرتے ہوں بارش وغیرہ پر، یعنی بارانی زمین جسے کہتے ہیں، جس پہ آپ کو آج کل کے دور میں ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر اس کو سیراب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر پرانے دور میں وہ جانوروں سے محنت کر کے پانی نکال کے سیراب کرتے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی بارانی زمینیں جو بغیر آپ کی کوشش کے قدرتی پانی سے سیراب ہو جاتی ہیں، ان پر 10واں حصہ ہے۔ اور وما سوقی بالنضح نصف العشری، اور جو آپ کی محنت وغیرہ جانوروں وغیرہ سے یا ٹیوبر وغیرہ سے جو زمینیں سیراب ہوتی ہیں ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا ما فی ما ساقت السماء والعیون، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی پانی سے سیراب ہو کر فصل اگی ہے، اور جو بھی آپ کے جانوروں سے یا ٹیوبل وغیرہ سے سیراب ہو کر فصل اگی ہے، اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے، یعنی جتنی بھی فصل ہے اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔ اخراجات وغیرہ نکالنے کا معاملہ سارا بعد میں ہے، آپ عشر پہلے نکالیں گے، باقی سارے اخراجات وغیرہ جو بھی آپ نے نکالنے ہیں وہ بعد میں نکالیں گے۔ یہی قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے، بعض لوگ تو ٹھیکہ بھی نکالنے کی بات کرتے ہیں، اخراجات نکال لو جی، ٹھیکہ نکال لو جی، تو پھر یہ تو مذاق ہو جائے گا، یہ عشر نہیں ہے۔